تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ آج جس عنوان پر بات ہونے والی ہے انشاءاللہ ہم لوگوں کی، وہ استقامت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہم سمجھ لیں کہ استقامت کہتے کسے ہیں۔ یعنی کسی بات پر ہم ڈٹ جائیں یا جم جائیں، ٹھہر جائیں، کسی بھی عمل پر۔ ایسا نہیں آج یہ کیا کل نہیں کیا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو استقامت جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی استقامت تو یہ ہوگی کہ مطلب مسجد میں بیٹھ کے بندے نے توبہ کی، پھر مسجد کے باہر قدم رکھا، بھلے بازار میں ہو یا کہیں اور ہو، تو اس کا کیا ہوتا ہے، دھیان جو ہے ادھر ادھر نہ ہو، سوچوں میں بھی اب کیا ہو، سچی پکی اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کی ہے نا کہ اللہ میں کسی نامحرم کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھوں گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، تو یہ استقامت ہے، یعنی سچی پکی توبہ کرنا۔ اسی طرح کسی نے ارادہ کیا کہ اللہ پاک میں اب جھوٹ نہیں بولوں گی، تو پھر اس پر جمے رہنا۔ سمجھ رہے؟ مصلحت بہت ساری چیزیں آئے گی ہمارے سامنے، تو ساری مصلحتوں کو ایک طرف رکھ کر بندہ کیا کہے، اس پر جم جائے۔ شیطان کہتا ہے کہ مصلحت ہے، جھوٹ بول لو، فائدہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ تو سچ ہے نا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ نجات دے گا۔ تو سچ بولنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ہر چیز میں جو بھی ہم سیکھتے ہیں اس پر جم جانا۔ آج ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے نا وہ استقامت ہے۔ کس چیز کی کمی؟ استقامت کی۔ توبہ کرتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد توبہ ہماری ساتھ نہیں دے رہی ہے، ہم توڑ دیتے ہیں اسے، یعنی بار بار ٹوٹتی رہتی ہے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ دیکھو اگر توبہ بار بار ٹوٹ بھی رہی ہے لیکن بندہ توبہ کرتا رہے، ایسا نہیں کہ توبہ کرنا چھوڑ دے۔ مشائخ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نا تو بار بار توبہ کرنے کی بندے کو توفیق ملتی رہتی ہے۔ یعنی جب بندہ دین کی مجلسوں میں بیٹھا ہوتا ہے نا، تو بار بار اس چیز کو سنتا ہے، بار بار اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دیتے رہتے ہیں، کیونکہ چنگاری اندر سلگ رہی ہے نا، اللہ کے بول بار بار بندہ سن رہا ہے، بار بار اس کے ایمان تازہ ہو رہا ہے، بن رہا ہے، تو چنگاری اندر سلگ رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو پھر گناہ میں سکون نہیں ملتا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اپنے وقت کو جو ہے نا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے بنیں، اپنے وقت کو نکالیں دین علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، مشائخ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ جب ان کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں اور ان کے مجلس میں بیٹھ کے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کا احساس ہے نا، اللہ کی محبت، توبہ استغفار جب بندہ کرتا ہے، ایمان بنتا ہے تو توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو توبہ استغفار کرنا بار بار یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ نہ کرے، اگر گناہ ہوتا ہے، توبہ ٹوٹتی ہے، لیکن بار بار کرتا رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی شاخ اس کی ہری ہے۔ سمجھ رہے؟ ابھی دل کی جو شاخ ہے وہ ہری ہے۔ دیکھو جس طرح زمین میں اگر پودا لگا ہو نا اور وہ ہرا بھرا ہو نا، تو امید ہوتی ہے انسان کو کہ اس کے اندر سے کوپل پھوٹے گی، سمجھ رہی ہے، اور بڑا ہوگا، اس کے اندر پھول لگیں گے، اس کے اندر پھل لگیں گے، ایک امید ہوتی ہے۔ اسی طرح جس کا رابطہ اپنے مشائخ کے ساتھ ہوتا ہے نا، یا اپنے اہل اللہ کے ساتھ، یا علماء کرام کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ شاخ ہری ہوتی ہے۔ سمجھ رہے؟ اس پر کسی بھی وقت کوپل پھوٹ سکتی ہے۔ تو استقامت کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اور استقامت کی جو زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس انسان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، جماؤ نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کی نظروں میں مردود ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ دیکھو ایک مرتبہ کا ایک واقعہ آتا ہے، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اللہ والے ہیں، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی درخت کے نیچے جا کر، کسی پیڑ کے نیچے جا کر ان کو نیند آئی، تو انہوں نے درخت کے نیچے جا کے قیلولہ کر لیا، درخت کے نیچے جا کر سو گئے۔ کچھ دیر وہ لیٹے ہی تھے اور ان کی ابھی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک آواز سنی، تو وہ سوچ رہی ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے،
تو انہوں نے دھیان دیا نا تو وہ آواز درخت میں سے آ رہی تھی. کون سے درخت سے؟ جس درخت کے نیچے وہ لیٹے تھے. سمجھ رہے؟ تو دیکھو جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں نا تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کچھ عجیب و غریب. اللہ ہمیں درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو درخت ان سے کیا کہہ رہا تھا جانتے ہو؟ یا سری کن مثلی، یعنی اے سری تو میرے جیسا ہے. تو یہ آواز سن کر وہ بڑے حیران ہوئے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ آواز درخت کے اندر سے آ رہی ہے، یعنی درخت مجھے کہہ رہا ہے، درخت کی آواز ہے یہ، تو انہوں نے کہا، حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت سے کیا پوچھا کہ میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو درخت نے انہیں جواب دیا سری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اے سری جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں نا، میں ان لوگوں کی طرف اپنا پھل لوٹاتا ہوں، اسی لیے تو بھی میرے جیسا بن جا. تو اس کی یہ بات سن کر ہے نا وہ بہت حیران ہوئے. مگر اللہ والوں کو اللہ نے فراست عطا فرمائی ہے، بہت گہرائی سے سوچتے ہیں، بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں. فہم فراست کہتے ہیں نا، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. جس کے اندر اللہ کا احساس جتنا زیادہ ہوگا نا، جس کے اندر اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی نا، وہ اتنی اس کی فراست ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا فوراً، اور انہوں نے درخت سے کہا کہ اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو جو تجھے پتھر مارتے ہیں تو انہیں پھل دیتا ہے، تو اتنا اچھا ہے تو اللہ رب العزت تیری لکڑیوں کو آگ میں کیوں جلاتے ہیں؟ لکڑی بندہ آگ میں جلاتا ہے نا، درخت کی شاخ توڑ کر اسے آگ میں جلاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا اس سے، درخت سے، کہ اگر تو اتنا اچھا ہے تو بتا نا اللہ تعالیٰ تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیتے ہیں؟ درخت نے انہیں جواب دیا کہ سری میرے اندر ہے نا خوبی بہت بڑی ہے، مگر ایک خامی اس کے ساتھ میرے اندر بہت بڑی ہے. اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو میری وہ خامی اتنی ناپسند ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دی. سمجھ رہے؟ اور میری خامی کیا ہے؟ کہا جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں، اور یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز میں میسج دیا ہے. بندہ غور تو کرے، تدبر تفکر تو کرے، ہر چیز میں اللہ کا میسج. تو اللہ کو استقامت بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا حکم دیا ہے ہمیں. سمجھ رہے؟ استقامت کا حکم دے، مستقیم رہو، مستقیم رہو. تو اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرمائے ساتھی. تو جو بھی ہم اسباق لیتے ہیں ان اسباق کو نوٹ کریں اور اس پر جم جائے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے. سمجھ رہے؟ جو بندہ استقامت کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا نا اور اس پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کو اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں دیا؟ ہمیں ہاں ہماری عزتوں اور غلبوں کے لیے تو دنیا میں بھیجا نا. تو جو انسان قرآن مجید پر عمل کرے گا نا وہ انسان عزتیں بھی پائے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے نا وہ لوگ عزتیں ضرور پائیں گے. سمجھ رہے؟ صحابہ کے پاس اسباب میں بہت ہی معمولی چیزیں تھیں، بہت دنیا نہیں تھی، مگر کتنی عجیب بات ہے. سوچیں کہ وہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار کھڑے ہو جاتے تھے. پورے لشکر کے پاس 2 تلواریں، ہاں کچھ ایسے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں درخت کی ٹہنیاں تھیں جنگ بدر میں. لیکن صحابہ کیا فرماتے؟ بدر کے میدان میں جب ہم نے کفار کے نوجوان کو دیکھا نا تو وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ہمیں کیا محسوس ہوا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں ڈھکیلا جا رہا ہے. دل میں یہ خیال آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے حوصلے پست نہیں کیے، بلکہ صحابہ کو استقامت کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطا فرمائی، جما دیا. کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کی وہ محبت تھی سچی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بہت آزمایا ہے، بہت آزمایا ہے. علماء نہیں کہتے کہ صحابہ کی آزمائش جو تھی نا وہ پہلے جتنی امتیں آئی ہیں نا ان سب سے زیادہ بڑی آزمائش صحابہ کی تھی، اسی لیے انہیں پہلی امتوں سے زیادہ انعام بھی ملا ہے صحابہ کو. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ مستقیم تھے صحابہ.
مستقیم تھے، جمے تھے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، پھر جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، جذبات بھی، تمنائیں بھی، خواہشات بھی، سب کچھ لگا دیا۔ آج ہماری استقامت کا کیا عالم ہے؟ اگر ہم فراخی میں ہیں، اگر ہم خوشی میں ہیں، اگر ہمارے پاس فراغت ہے، تو ہم نے اللہ اس کے رسول کے لیے وقت نکالا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے اپنے اعتبار سے، جس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین کو چھوڑ دینے سے مراد یعنی دین اور دنیا جب ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے تو ہم دنیا کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم استقامت کے ساتھ چلیں، عمل تھوڑا ہو، اگرچہ عمل تھوڑا ہو، لیکن اس پر بندہ جماؤں کے ساتھ کرے۔ تو اللہ سے ہم مانگے کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ بہت بڑی دولت ہے، جس کو مل گئی تو اس کو بہت بڑا انعام مل گیا۔ تو ہم اللہ سے مانگا کریں اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں استقامت کی دولت عطا فرمائیے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں استقامت کی دولت عطا فرمائیے انشاءاللہ۔ ہم بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہم سکھائیں، سمجھائیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بھی اس پیڑ کا واقعہ سنایا، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح سکھائیں، سمجھائیں۔ دیکھو بچوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تربیت کریں۔ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، بیٹا بیٹھ کے پانی پینا، ہمیشہ بیٹھ کے پانی پینا۔ ایسا نہیں کہ مما دیکھ رہے تو بھی آپ بیٹھ کے پانی پیو، نہیں، مما دیکھیں نہیں دیکھیں، آپ نے بیٹھ کے پانی پینا، اللہ دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ کو استقامت پسند ہے، آپ نے جو بھی عمل کرتے ہو پابندی سے کرو۔ تو ان کو واقعات سنانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، استقامت اپنے بچوں کے اندر بچپن سے آئی ہے استقامت۔ تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو بیسٹ بنائیں، نبوی ماحول بن جائے ہمارے گھر کا۔ تو جو بھی ہم سنتے ہیں نا، تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان باتوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی زبان میں سمجھائیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے ہمارے بچے نہیں سمجھیں گے؟ سمجھیں گے، بالکل سمجھیں گے۔ آج کے بچے، آج سے 15 سال پہلے جو بچہ 10 سال کا تھا نا، 10 سال کے بچے کا جو دماغ تھا، جو فہم تھی، جو سوچنے کی صلاحیت تھی، آج اس وقت میں 4 سے 5 سال کے بچے کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے۔ سمجھ رہے؟ آج کا جوان جلدی بوڑھا ہوگا اور آج کا بوڑھا جلدی مرے گا۔ ہم اس دور میں جی رہے قیامت کے قریب۔ تو ہم یہ نہ سوچیں یہ بچے ان کو کیا سمجھے گا۔ ہم انہیں سمجھائیں، ان کو بتلائیں، اپنے گھر میں ہم تربیت کا ایک ماحول بنائیں۔ وقت فکس کر لیں، یہ نہیں ہے بچہ ٹیوشن جاتا ہے، اپا پھر اسکول جاتا ہے، پھر عربی سے آتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ نہیں، اپنے مزاج بنانا ہے، صرف 10 منٹ گھڑی دیکھ کے، بیٹا یہ 10 منٹ صرف تعلیم کا ٹائم ہے، اور بیٹھ کے محبت سے، پیار سے، پھر تعلیم ختم ہو جائے تو اللہ کے سامنے مانگے کہ اللہ میں نے محنت کی ہے، آپ اس کا پھل دیجئے، میری زندگی میں بھی، میرے بچے کی زندگی میں بھی دین زندہ ہو جائے عافیت کے ساتھ۔ بہت ضروری ہے اپنے گھر کے ماحول کو بنانا، سجانا، سنوارنا۔ اسی طرح اپنے گھر میں اپنے بھائی بہنوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے شوہر پر، اپنے گھر پر محنت کریں۔ سمجھ رہے؟ جو بھی ہم سنتے ہیں ایک آدھ بات ہم ان کے کانوں میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ دیکھو دین ہے، ہر اچھائی میں نور ہے اور ہر برائی میں نحوستیں ہیں۔ جب بندہ دین کی بات سنتا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں وہ بات دل کی گہرائی میں کہیں نہ کہیں وہ قطرے اترتے ہیں، اور جب بار بار روز بندہ دین کی بات بولے گا اور سنے گا نا، تو کہیں نہ کہیں وہ قطرہ اس کو آگے چل کر اللہ کی محبت دلائے گا، استقامت دلائے گا، اللہ کا یقین اور بھروسہ دلائے گا۔ سمجھ رہے؟ دین میں، ایمان میں پختگی دلائے گا۔ تو ہم فکر کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کی دولت عطا فرمائے عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔